السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، آج کا سوال یہ ہے کہ آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو تھوڑا سا اس پہ آپ ذرا بیان کیجئے بسم عوام اللہ کو۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب، آج آپ کا سوال آدم سے پہلے کیا تھا؟ آدم سے پہلے کیا تھا؟ اچھا، بڑا دلچسپ سوال ڈھونڈ کے آتے ہیں ہم بھی کہ آدم سے پہلے کیا تھا۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بھی انسان جو ہے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، جیسے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو پھر یہ انسانیت۔ یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار کے آئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، جیسے کل میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں میرا نام لینے والا کوئی ہو، ذکر کرنے والا کوئی ہو، تو آدم سے پہلے بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ دیکھیں، آدم علیہ السلام سے پہلے ہم سب انسان عالم ارواح میں تھے، ہماری روح کی تخلیق ہوئی۔ یہ جو ہے یہ جسم کی تخلیق ہے، اس سے پہلے ارواح کی تخلیق ہے، اور وہ جو ارواح کی تخلیق ہے، اور دیکھو نا جیسے وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواحوں کو جمع کیا۔ وہ ارواح جنود مجند حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، وہ لشکر کے لشکر تھے۔ تمام ارواحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا، اور جمع کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اور سوال بڑا پیارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ ارواح سے۔ تو جن سے سوال کیا جا رہا ہے ان کو شعور تھا یا نہ تھا؟ اگر نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، وہ بے شعور جو ہو چیز اس سے کیسے سوال کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ارواح تھیں، ان کو شعور بھی تھا، اور یہ ہم سب کی ارواح بھی موجود تھیں، اور اس وقت کہا قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر اس میں جو سب سے پہلے روح بولی تھی، اس وقت بھی تمام ارواح میں انبیاء کی ارواح بھی تھیں، اولیاء کی ارواح بھی تھیں، جتنی انسانیت قیامت تک کہ سب کی ارواح تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شعور بھی دیا تھا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولی، لیکن سب سے پہلی روح جو بولی وہ روح محمد تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ روح محمدی سب سے پہلے بولی، یعنی وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں بھی ان تمام ارواح کی رہنمائی کی ہے۔ اور وہاں پر جب فرمایا، اور یہی وجہ ہے جب دیکھیے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے ترمذی شریف میں بھی باقی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ کیا؟ وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ روح کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا نور محمد، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، روح کا تعلق خاک سے نہیں ہے، روح کا تعلق یہ عالم انوار سے ہے۔ تو ویسے تو ہر کسی کی روح نور ہے اور اللہ کا امر ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی روح مبارک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انتظام ہے، اور وہ روح مبارک تو نور علی نور ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام تو مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ابھی ان کا ہیلولہ بھی نہیں بننا تھا، ابھی تو ان کی تخلیق کے پراسل چل رہے تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو واقعہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی ان تمام ارواح کی وہ رہنمائی فرما رہے تھے، اور یہ وجہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے یہ وعدہ لے لیا، شعور عطا کر دیا، پھر سلا دیا، لمبی نیند۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے، قالوا ربنا آمتنا سنتین واحییتنا سنتین۔ جب وہ ڈالے جائیں گے نا ادھر قیامت کے دن جہنم میں، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں 2 مرتبہ تو نے زندگی دی، 2 مرتبہ تو نے مارا، اب پھر یہ اس میں رکھا ہے، پہلے بھی تو 2 موتیں عطا کی ہیں، تو یہ پہلی جو موت ہے وہ نیند عالم ارواح میں جب اللہ نے سلا دیا، پھر اس کے بعد یہ جسے آپ کیا کہتے ہیں، بگ بینگ کہتے ہیں، یہ جو ایک گولا سا پھٹا تھا، پھر اس سے یہ جو عالم حرارت ہے اس کا وجود آیا، اور پوری کائنات میں اسی سے پھر ستارے، یہ سورج، پھر یہ سائنسدان جو کہتے ہیں جناب وہ ایک پھٹا، تو یہ بعد کی بات ہے، ابھی تک سائنس وہاں تک پہنچی نہیں تھی، کیونکہ سائنس کی پہنچ عالم ارواح تک ہے ہی نہیں، یہ تو بعد میں جب یہ سائنسدان وہاں تک اب کہتے ہیں جناب وہ ایک بگ بینگ تھا، وہ پھٹا جناب، وہ اس سے پھر ستارے بنے، پھر شمس بنے، سورج بنے، چاند، ابھی تک تو دیکھیں نا پہلے کتنے ستارے سائنسدانوں نے تلاش کیے تھے، اب پھر وہ پلاٹو کو نکال دیا، پھر ابھی تک بھی اپنی اس پر قائم نہیں ہے، وہ تلاش ہے، جاری ہے، ابھی تک کہتے ہیں سورج ایک ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ سورج، کئی سورج اس میں، پھر یہ چلتا چلتا سلسلہ پھر یہ ہوا۔ ہاں ہماری زمین کا ایک سورج ہے، ویسے تو سورج کی تعداد زیادہ ہے۔ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں صرف زمین کا ایک سورج نہیں کہتے، وہ آپ دیکھ لیں جتنی یہ سیارے ہیں، مریخ، زحل، عطارد، یہ ان کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں ان ستاروں کو بھی جو روشنی مل رہی ہے اسی سورج سے مل رہی ہے۔ چاند وہ مختلف مانتے ہیں کہ یہ جتنی سیارے ہیں نا ان کے وہ چاند مختلف مانتے ہیں، بھی کسی کے 1 چاند ہے، کسی کے 2 چاند ہیں، کسی کے، لیکن یہ جو 9 سیارے وہ اب 8 ہو گئے، ان کی جو وہ کہتے ہیں ان کا سورج تو وہ ایک ہی ہے، ان کا سورج تو ایک ہے نا، یہ جتنے 9 سیارے یا 8 سیارے جن کو یہ کہتے ہیں، ان کا قریب ترین جو سورج ہے وہ یہی ہے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ضروری تو نہیں کہ ایک ہو، ویسے اس سے پیچھے تو بہت لاتعداد ہیں، لاتعداد ہوں گے، اور اس اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سائنس، اسلام کیا کہتا ہے؟ میں یہی بتا رہا ہوں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورج کا ذکر کیا، اور پتہ کیا اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام سب سے زیادہ آسان مذہب ہے، اسلام تمہیں اس تک پہنچاتا ہے نہیں جہاں تمہارے ذہن میں ایک کھلبلی سی مچی رہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اسلام کے جتنی احکامات ہیں وہ ظاہری طور پر جو چیزیں تمہارے سامنے آتی ہیں ان کو بیان کرتا ہے اسلام۔ اچھا جی آگے میں پھر ہوا کیا؟ پھر وہ ایک جب وہ چلا پھر ایک ٹھنڈک سی ہو گئی، پھر اس گرداب سے وہ خاک پھر وہ زمین پر آئی، پھر جب وہ زمین پر چیزیں آئی ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو قدرت دیکھو، پہلے وہ جو آگ کے بگولے تھے، یہ کیا وہ کہتے ہیں سائنس، یہ تو کہتے ہیں وہ جو آگ کے بگولے تھے جب وہ ہر طرف، پھر اللہ تبارک ان کو ٹھنڈا کس نے کیا بھائی؟ ان کو ٹھنڈا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وہ زمین کی تہہ پہ آیا، وہ خاک بن گئی، پھر جب وہ خاک بن گئی پھر کمال دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی خاک سے انسان کا وجود بنایا، اور وہ جو عالم ارواح میں ہماری ارواح سو گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زندگی دی، انہیں پھر بیدار کیا، پھر بیدار کر کے حضرت اچھا دیکھیں نا اب جسم جو بنا تھا ہم کیا سمجھتے ہیں یہ جو فرشتوں سے سجدہ کروایا یہ آدم علیہ السلام کے جسم کو کروایا؟ نہیں بھائی، وہ جو سب سے پہلی تخلیق ہے نا روح، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ فرماتا ہے جب آدم علیہ السلام کو ہم نے بنا لیا، اس کا تسویہ کر لیا، تو پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونکی، تو جب روح پھونک دی تو پھر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ تو یہ روح کیا تھی؟
یہ آدم علیہ السلام کے اندر بھی روح جو تھی یہ روح محمدی تھی، یا نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس لیے اس کا احترام کرایا گیا اور فرشتوں سے سجدے کرائے گئے۔ اور پھر دیکھیے جب آپ پھر قرآن اس کو بیان کرتا ہے، دیکھیں آخری بات میں آج کی بتاتا ہوں، کل اس کو ہو سکتا ہے آگے لے کے چلے۔ ایک بات دیکھیے، سائنسدان کہتے ہیں جی یار سائنس کو مانے، آج سائنس تو بڑی ترقی کر گئی، یہ کر گئی، فلاں کر گئی۔ اسی انسان پر دیکھیں جناب، سائنس کہتی ہے آپ کی کہ 40 دن ماں کے شکم میں نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ نطفہ علقہ بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ مدغہ بنتا ہے، پھر وہ ہڈیوں میں، یہ 40 دن یہ اب سائنس بتا رہی ہے۔ سائنس نے یعنی اس منزل تک اب پہنچ رہی ہے، 1 صدی ہوگی، 2 صدیاں ہوں گی، جہاں تک یہ ہمارے نوجوان جو اس سائنس کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید تو 1400 سال کا ہے، پہلے ہے۔ تو جس جگہ پر سائنس اب پہنچ رہی ہے آپ کی، اسلام، دین اسلام، اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان آج سے 1400 سال پہلے پہنچا ہے۔ سورہ مومنون میں، یہ آخری آیت آج کی میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ مومنون میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، کہ ہم نے اس نطفے کو پیدا کیا، قرار مکین ایک جگہ پہ رکھا، پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، کہ یہ پہلے وہ نطفہ تھا، اس کی مفسرین نے تفسیر بتائی کہ 40 دن تک، پھر وہ اس کے بعد علقہ بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیوں میں پیوست کیا جاتا ہے۔ جو آج آپ کی جدید مشینری کے ذریعے پتہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 40 دن کے پروسیس ہیں، سائنس اب پہنچ رہی ہے، اسلام 1400 سال پہلے اس بات کو واضح کر چکا ہے، اور اس بات کو اسلام پہلے بتا چکا ہے۔ تو پھر انسان کی تخلیق ہوئی اور انسان بنا، پھر ایک وقت آنا ہے، یہ تو ایک راستہ ہے نا، ہم تو اس لیے وہ بات کر رہے تھے پہلے کیا تھا، پھر یہ انسان بنا، اس کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں رکھا، پھر موت آنی ہے، پھر اگلی زندگی ہے، پھر وہ اس کے بعد یہ جتنے جیسے عالم ارواح سے چلے، یہ ایک رستے ہیں، یہ ایک منازل ہے، یہ چلتے 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 آخر میں ابدی زندگی کو پہنچنا ہے۔ یہی تو آج ہم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا، وہاں سب روحیں اکٹھی تھیں۔ اچھا کمال دیکھیے، وہاں روحیں جب اللہ نے پیدا کیا نا، جنود مجندون بڑے گروہ تھے، وہاں جس روح کے ساتھ سکون ملتا تھا نا، جس روح کے ساتھ مجانست تھی، محبت تھی، پیار تھی، تو جب اللہ نے ان کا یہ جسمانی یہ خاکی جسم بنایا، اس کے اندر وہ روح رکھی، تو آج بھی انہی کے ساتھ دوستی ہے۔ عالم ارواح میں بھی آپ دونوں کٹے، آپ کی روحیں وہاں پر بھی کٹی تھی، تو وہاں بھی آپ دوسرے کی محبت تھی، اور اسی وجہ سے پھر دنیا میں جب آئی تو وہ جو ایک محبت تھی، وہ جو وہاں پیدا ہوئی تھی، وہ اس دنیا میں بھی پھر اسی طرح۔ دیکھو نا یہ کیسے ہوتے ہیں، یہاں پر لاکھوں انسان ہیں، لیکن آپ کو کسی سے پیار ہے، آپ کسی کی طرف کہتے وہ میری محفل میں بیٹھے، وہ میرے ساتھ بیٹھے، یہ سلسلہ وہیں سے چلا ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہوگی کہ عالم ارواح میں اللہ نے ایک یہ پیغام دیا تھا الست بربکم، ایک اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی خطاب کیا تھا۔ وہاں ارواح میں سب روحیں نہیں تھیں، وہاں پر اب اس جلسے میں تو اللہ نے سب کو، مشرکین منافق سب تھے، انہوں نے کہا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وعدہ لیا تھا۔ یہ تو ہم سے معاہدہ لیا نا، ہوش و حواس میں ہم تھے نا، معاہدہ کوئی بے ہوشی میں تو نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے خاص انبیاء کی ارواح کو بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وعدہ لیا تھا۔ اس وعدے کو پھر بیان کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔